میں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد بچہ۔ اس چینل پہ آپ کو کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک سبھی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے۔ تو چلو آج ہم کلاس 8 اردو میں آپ کو سیتا جی کی آہوزاری پڑھانے والے ہیں۔ تو چلو جی کرتے ہیں شروعات۔ سیتا جی کی آہوزاری یعنی کہ آہوزاری کہتے ہیں فریاد کو، ٹھیک ہے، کہ سیتا جی کی فریاد رام چندر جی کے بنواس کے وقت، جب رام چندر جی کو بنواس یعنی کہ جنگل جانے کا حکم دیا گیا، اس وقت سیتا جی کیا کہتی ہیں رام چندر جی سے۔ تو چلو پہلے اشعار سے دیکھتے ہیں۔ ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو۔ ہمراہ اپنے یعنی کہ ہمراہ مینز آپ اپنے ساتھ لے لیں مجھے۔ بن کہتے ہیں جنگل کو، ناتھ کہتے ہیں شوہر کو۔ اے میرے شوہر آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ۔ ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو۔ ریکھا کہتے ہیں نشان کی، کس کو؟ نشان کو، یعنی کہ تمہارے چرنوں کی، چرن کہتے ہیں پاؤں کو، میں تمہارے پاؤں کے نشان ہوں ساتھ لے چلو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، یعنی کہ اتنی جو ہے اہمیت دیتی ہیں وہ رام چندر جی کو۔ نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ میرا جو دل ہے وہ بہت نازک ہے، ٹھیک ہے، شیشے کی مانند ہے، شیشے کی طرح ہے۔ چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا، اگر تمہارا ساتھ چھوٹا یعنی کہ اگر آپ چلے گئے، میں یہاں اکیلی رہ گئی تو جی چھوٹ جائے گا، یعنی کہ جی چھوٹنا ہو گیا جان نکل جانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ میری جان ہی نکل جائے گی اگر آپ چلے جاؤ گے مجھے اکیلا چھوڑ کر۔ راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی، راتیں نہ کٹ سکیں گی یعنی کہ راتیں نہ نکل پائیں گی اکیلے فراق کی۔ فراق کہتے ہیں جدائی کو۔ کڑیاں وہ جس نے جیلی ہوں جیلے فراق کی، کڑیوں ہو گئی مصیبتیں، مصیبتیں یعنی کہ یہ وہی جیل سکتا ہے کڑیوں کی مصیبتیں، وہ جس نے جیلی ہوں، جس نے برداشت کی ہو جیلے فراق کی، جس نے ایسی پہلے جدائیاں برداشت کی ہوں وہی یہ مصیبتیں یہ برداشت کر سکتا ہے، مجھ سے ایسا نہ ہو پائے گا۔ قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا۔ بولا قسمت یعنی کہ جب شادی کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت کے بارے میں بول رہی ہے کہ قسمت نے جب باپ کے گھر سے کیا جدا، یعنی کہ جب میری شادی آپ کے ساتھ ہو گئی، میں آپ کے ساتھ آ گئی، سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا۔ سوامی شوہر یعنی کہ اے میرے خامد، اے میرے شوہر، ٹھیک ہے، انگلش میں ہسبینڈ کہتے ہیں، کیا جدا، تم نے کبھی اپنی نظر سے اپنی آنکھوں سے مجھے جدا نہیں کیا، دور نہیں کیا۔ پتلی کی طرح آنکھ میں شام و سحر رہی، پتلی ہماری آنکھ کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اوکے، یعنی کہ تمہاری جو پتلی کی طرح آنکھوں میں، آپ کی آنکھوں میں رہی شام و سحر، شام ہو گئی شام، سحر بولتے ہیں صبح کو، ٹھیک ہے، پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی، پہلو میں آپ کے ساتھ، آپ کے پہلو میں، ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی بولتے ہیں نا، آپ کے پہلو میں یعنی کہ آپ کے بالکل قریب، بن کے صبر و شکیب، صبر کیا بہت، دکھ اٹھائے، جگر رہی، ہنسی سے ہنستے کھیلتے برداشت بھی کیا اور آپ کے ساتھ رہی، ٹھیک ہے، یعنی کہ کون سے برداشت کیا اپنے ماں باپ سے جو دوری اختیار ہوئی تھی اس کو برداشت کیا، خوش رہی، اچھے سے رہی آپ کے ساتھ۔ دکھ آج تک سہا نہ غم انتظار کا، ٹھیک ہے، اوکے، یعنی کہ دکھ آج تک سہا نہ غم انتظار کا، کبھی غم نہیں ہوا انتظار کا، یعنی کہ جب میں آپ کے ساتھ ہی تھی تو مجھے یہ غم کبھی آیا نہ، یہ کبھی پریشانی ہوئی ہی نہیں ہے۔ مجھ پر کرم ہے ستم روزگار کا، مجھ پر بہت بڑا کرم ہے ستم روزگار، یعنی کہ یہ ہر دن والی چلنی یہ جو دنیا ہے، ٹھیک ہے، ستم روزگار اسی کو کہیں گے، ستم روزگار کا، ٹھیک ہے، ہر دن کتنے انسان کو پریشانیاں تکلیف مصیبتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، تو یعنی کہ یہ کہتی ہیں کہ مجھ پر بہت کرم رہا اس دنوں کا اس دنیا کا، کہ مجھے آپ سے کبھی دور نہ ہونے دیا، یا آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، صدمے ہو گئے دکھ، تمہارے ہجر ہو گئے جدائی، کہ کیوں کر اٹھاؤں گی، کیسے اٹھا پاؤں گی، میں مر مٹوں گی، یعنی کہ میں مر جاؤں گی، دکھ جو یہ دم بھر اٹھاؤں گی، اگر یہ دکھ مجھے برداشت کرنا پڑا دم بھر اٹھاؤں گی، یعنی کہ جیسے ہی اٹھانا پڑے گا میں بالکل بھی برداشت نہ کر پاؤں گی اور میں مر جاؤں گی۔ گھر میں جو چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو، بن پاؤ گے بن سے آ کے نہ جیتا غریب کو۔ گھر میں چھوڑ جاؤ گے، اگر مجھے اپنے گھر میں چھوڑ دیا، سیتا غریب کو یعنی کہ اپنے آپ کو غریب کہتی ہے، کیونکہ ایک جو عورت ہے اگر اس کا پتی نہیں ہے، اس کا شوہر خاوند اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ غریب مانی جائے گی، کیونکہ اس کا سایہ جو ہے وہ نہ ہو تو وہ غریب ہی ہے۔ پاؤ گے بن سے آ کے نہ جیتا غریب کو، یعنی کہ جب واپس آؤ گے، بن کہتے ہیں جنگل کو، تو بالکل بھی جیتا نہ پاؤ گے، یعنی کہ زندہ نہ پاؤ گے، ٹھیک ہے۔
تاریک تم بغیر ہے عالم میرے لیے. تاریک بولتے ہیں اندھیرے کو، تم بغیر اگر آپ نہ ہو تو عالم میرے لیے جو تاریک ہے. عالم بولتے ہیں دنیا کو. یہ پوری جو دنیا ہے اتنی خوبصورت جس میں اتنی چیزیں ہیں تو وہ تاریک ہے، وہ اندھیرا ہے، یعنی کہ مجھے کچھ بھی نہ دکھے گا. بس تم ہو تو میرے لیے سب کچھ ہے. فردوس بھی ہے جہنم میرے لیے. حالانکہ تک جو جنت ہے، جنت کے لیے لوگ بالکل ترستے ہیں، اور جنت کے لیے یعنی کہ جو بھی کوئی آتا ہے کسی بھی مذہب کا انسان، وہ کہتا ہے یار تجھے تو بھگوان کے پاس یا تجھے تو اللہ کے پاس جواب دینا ہی پڑے گا، یعنی کہ سب کچھ یہاں اچھا کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کیوں اگلے ہر کوئی فردوس جنت ڈھونڈتا ہے، تو سب سے جو ہے پہلی جو ہے سب سے اونچے درجے پہ مانا جاتا ہے جنت. ٹھیک ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ انسان اسی کے لیے کوشش کرتا ہے. تو وہ بھی میں جہنم مانوں گی. ٹھیک ہے، وہ بھی میں جہنم ہو گیا نرک. ٹھیک ہے، جہنم یعنی کہ اس سے تو ہر کوئی ڈرتا ہی ڈرتا ہے، تو یعنی کہ مجھے ویسا ہی لگے گا جنت بھی اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے، مجھے اکیلا چھوڑ جاؤ گے. صحرا مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی. صحرا مجھے چمن ہے، صحرا ہو گئے جنگل. ٹھیک ہے، اجڑا ہوا جنگل. جنگل میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. مجھے چمن ہے، وہ باغ ہے. چمن ہو گیا یعنی کہ پھولوں کا باغ. ٹھیک ہے، رفاقت میں آپ کی، اگر میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، دنیا کے سارے عیش ہیں خدمت میں آپ کی. دنیا کے سارے جتنے بھی عیش ہوتے ہیں جو دنیا میں انسان خوشیاں، یعنی کہ انسان کو جو بھی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، جتنے بھی عیش کرتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے، من چاہتا ہے، وہ کرتا ہے خدمت میں آپ کی. جب میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے ان سب خوشیوں سے میں آپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی ہوں، اور وہ مجھے زیادہ پسند ہے. یوں ہر تمہارے ساتھ پھروں گی میں بن میں خوش. یوں ہر، ٹھیک ہے، بالکل یعنی کہ تمہارے ساتھ پھروں گی میں بن میں خوش. بن میں، جنگل میں خوش پھروں گی. جہاں آپ پھرو گے آپ کے ساتھ رہوں گی. ٹھیک ہے، بمرا کلی کلی پہ ہو جیسے چمن میں خوش. بمرا کیا ہوتا ہے؟ بمرا آپ سب نے دیکھا ہوگا، پھولوں پہ ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کو بمرا کہتے ہیں. وہ یعنی کہ خوبصورت جو پھول دیکھتا ہے ان پھولوں پہ جا کے بیٹھتا ہے، اور وہ بہت نغمے گاتے گاتے ایک پھول پہ دوسرے پھول پہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے پھولوں پہ بیٹھنے سے. تو اسی طریقے سے اگر میں بول رہا میں آپ کے ساتھ جنگل میں جب ادھر ادھر گھوموں گی اس بونرے کی طرح، تو میں بہت، جس طرح یہ بونرا چمن میں خوش رہتا ہے، جیسے یہ باغ میں خوش رہتا ہے، تو میں بھی اس جنگل میں ویسے ہی خوش رہوں گی. پیتمبر سمجھ کے درختوں کی چھال کو آراستہ کروں گی کدے نو نہال کو. پیتمبر ایک جو ہوتا ہے بہت قیمتی قسم کا ایک کپڑا ہوتا ہے، اور اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ زرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ کر درختوں کی چھال کو، یعنی کہ درختوں کا جو چھلکا ہوگا، درختوں کی جو چھال ہوتی ہے، اس کو میں وہی اتنی یعنی کہ اتنا قیمتی سمجھوں گی. ٹھیک ہے، آراستہ کروں گی کدے، اور وہی میں پہنوں گی، اور وہی میں اپنے جو ہے اپنے ساتھ اپنے استعمال میں لاؤں گی. ٹھیک ہے، کدے نو نہال کو، یعنی کہ اسی کے استعمال کروں گی. سوامی، سوامی یعنی کہ شوہر. ٹھیک ہے، جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم کدا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو کیسا علم کدا، کون سی پریشانی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہس پوش جوں پڑا مجھے ہوگا صنم کدا. ہس پوش یعنی کہ جو بھی یہ اس جو بھی جنگل میں جس بھی چیزوں کا، یعنی کہ گھاس پھوس کا، ہش پوش بولتے ہیں گھاس پھوس کا، جو بھی جھونپڑا بنا ہوا ہوگا وہ مجھے ہوگا صنم کدا. صنم کدا بولتے ہیں ایک بادشاہ کے جیسے بڑا محل ہوتا ہے جس میں بادشاہ رہتے ہیں، بادشاہ لوگ، تو وہ صنم کدا کہلاتا ہے. تو ویسا ہی ہوگا، یعنی کہ اتنا ہی مجھے اس میں آرام اور اتنی آسائش لگے گی آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لیے، کیونکہ جنگل میں زیادہ گھاس وغیرہ ہوتا ہے، تو سبزہ، وہ سبزہ جو ہوگا وہ ہوگا بستر میرے لیے. ٹھیک ہے، جھولا جھلانے آئے گی سرسر میرے لیے. جھولا جھلانے، جس طرح انسان جب جھولے میں جھولتا ہے تو وہ ٹھنڈی ہوا بہت سرور اس کو آتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے، اس کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے اور وہ بہت ہی لطف اندوز ہوتا ہے. تو ویسے ہی جھولا جھلانے آئے گی، یعنی کہ یہ بھی جب جھولا جھولے گی. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ مجھے ایسے میرا جھولا جھلانے آئے گی، یعنی کہ جب میرے ساتھ ٹکرائے گی تو مجھے وہی محسوس ہوگا جیسے انسان جھولے میں محسوس کرتا ہے. صورت تمہاری دیکھ کر غم بھول جاؤں گی. جب میں تمہاری شکل صورت دیکھوں گی، تمہاری اور دیکھوں گی، مجھے پورے غم جو ہیں وہ بھول جائیں گے. صحرا کے سارے رنج و علم بھول جاؤں گی. صحرا کے یعنی کہ اس جنگل کے. ٹھیک ہے، اس اجڑا پن جو جنگل ہے، اس کے سارے رنج، جتنے بھی رنج و غم ہیں یہاں پہ، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بھول جاؤں گی، سب مجھے بھول جائیں گی. تو یہ جو لکھنے والے ہیں، یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ یہ لکھی ہے سرور جہاں آبادی نے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہماری جو نظم ہے یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ الفاظ مانے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں، نعت ہوتا ہے آقا یا آپ شوہر کہیں، ریکھا جو ہوتے ہیں نشان یا لکیر، چرن جو ہوتے ہیں قدم، سوامی جو ہوتا ہے آقا شوہر، شکیب صبر و برداشت. ٹھیک ہے، تو ستم روزگار ہو گئے زمانے کی سختیاں، خر ہو گیا بھگوان شوہر، پیتمبر زرد رنگ کا ریشمی کپڑا، علم کدا غم کدا، خس پوش گھاس بھوس کا.
سرسر ہوتی ہے تیز ہوا آندھی۔ تو اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو اس سبق کے سوالات لے کر جتنے بھی ہیں حاضر ہو جائیں گے۔ تو تب تک اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، بنا رہیں ہمارے ساتھ، پڑھتے رہیں، اور اگر آپ کو یہ ہمارا جو کام ہے یہ پسند آئے تو اپنے فرینڈس تک ضرور پہنچائیے گا۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، بائے بائے۔